اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی دیکھنے والوں تمام ناظرین کی خدمت میں میزبان اطہر جعفری کا سلام. پروگرام تحفۃ الصائمین میں میں اطہر جعفری اپنے معزز مہمان مولانا محمد اون نقوی صاحب کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلا پروگرام ہم نے محسنہ اسلام ملکۃ العرب جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل بیان فرمائے تھے، اور آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے اور آج جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم انشاءاللہ آج فضائل اور مصائب جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ سماعت فرمائیں گے مولانا محمد اون نقوی صاحب سے. اس سے قبل کہ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عنوان کا آغاز فرمائیں، ہم اپنے معزز مہمان مولانا محمد اون نقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، اور قبلہ کی اجازت سے کیونکہ یہ پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے، تو پہلے ہم رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سوال قبلہ سے کریں گے. آئیے ناظرین، ہم اپنے معزز مہمان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم قبلہ. قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ قبلہ سوال یہ ہے کہ جنت میں روزہ داروں کا کیا مقام ہوگا؟ اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ گزارشات عرض کی تھی کہ جنت روزے داروں ہی کے لیے سجائی اور بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. اور روزہ کیونکہ فروعات دین میں دوسرا عمل ہے، اس لیے اس سے پہلے ہے نماز. واہ. اور نماز دین کا ستون ہے. واہ. نماز، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. واہ. اس کا مطلب ہے جو نماز معرفت اہل بیت رکھ کے پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، واہ، تو وہ ہر عمل میں پھر روزہ بھی آ جاتا ہے. واہ واہ. اس کا مطلب ہے جس کی نماز قبول ہے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جس کا روزہ قبول ہے اس کے لیے جنت ہے. واہ. ایک عجیب و غریب روایت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے. بسم اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں، بالدعاء للصائمین. واہ. وہ فرشتے صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا بات، یعنی کچھ فرشتوں کو خلق ہی اس کام کے لیے کیا گیا، مقرر کیا اللہ واہ نے. واہ واہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں صرف اور صرف روزے داروں کے لیے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعا کریں. امام موسی کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان اور مجھے یاد آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد واہ روزے دار کو سونا ضرور چاہیے. بہت اہم بات ہے جی کہ بہت سارے روزہ رکھ کے اپنی جاب پہ چلے گئے، جی جی، اور جاب سے ایسے ٹائم آئے کہ اس وقت وہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو گیا، یعنی وہ سو نہیں سکے. جی. تو امام فرماتے ہیں کہ روزہ دار اگر ٹائم نکال سکتا ہے، نکالنا چاہیے، تو تھوڑا بہت دن میں روزہ رکھ کے سو جائے. ٹھیک ہے. پوچھا لوگوں نے کہ مولا روزہ رکھ کے سونے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام فرماتے ہیں جب روزے دار سو جاتا ہے واہ تو اللہ تعالیٰ اس نیند میں اسے کھانا کھلاتا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ اسے اس نیند میں کھانا کھلاتا ہے. واہ. یعنی ہمارے بہت سارے ممالک میں بہت لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں، 18 گھنٹوں کے، 16 گھنٹوں کے، اور 20 گھنٹوں کے روزے ہوتے ہیں. جی. تو جب روزے دار نیند سے اٹھتا ہے تو ایک اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے. یہ ہر روزے دار اس بات کی گواہی دے گا. بھائی واہ واہ واہ. تو کیا ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نیند میں کھانا کھلاتا ہے. واہ 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 واہ. اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پروردگار نے اس کو غذا فراہم کر دی. اس سے وہ جب اٹھے گا تو فریش ہوگا. لہٰذا اس مہینے میں کوشش کریں وہ لوگ کہ جو تھوڑے بہت بیمار ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ بہانہ نہ کریں اور اس بڑی عظمت سے محروم نہ رہیں. اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہا ہے، فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے. کیا بات ہے. تو وہ بدقسمت ہوگا کہ جو چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے رکھ سکتا ہوگا لیکن جواز قائم کر کے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مجھے اور ڈاکٹر تو منع کر ہی دیتے ہیں عموماً. ڈاکٹروں کی تو عادت ہے
کہ وہ جو ہے نا وہ منع کر دیتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اپنے تحفظ کی خاطر کہ کہیں میں نے کہہ دیا روزہ رکھ لو اور ان کو کچھ ہو گیا تو کہیں گے ڈاکٹر نے کہا ہے. تو ڈاکٹر حفظ کہہ لیجئے کہ تحفظ کی خاطر وہ ایسا کہہ دیتے ہیں. تو مگر میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اگر کوئی واقعی بیمار ہے تو اللہ اس کو اجازت دے رہا ہے تو وہ روزہ رکھے. یعنی ہم کوئی جبر نہیں کر رہے, لیکن ہر بندہ اپنا مکلف خود ہے بے شک, اپنا مرجع بھی خود ہے, اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو اس لیے اس عظمت کو, اس فضیلت کو ضائع نہ ہونے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, آپ سماعت فرما رہے ہیں تحفۃ الصائمین میں مولانا محمد عون نقوی صاحب جو ہمارے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. جیسا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن جو ہے وہ محسنہ اسلام حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی شہادت کے حوالے سے منسوب ہے. آئیے ہم کچھ فضائل اور کچھ مصائب جناب ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے قبلہ سے گفتگو فرماتے ہیں. اس سے قبل میں قبلہ کی اجازت سے ناظرین محترم کی خدمت میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کی شان میں چند اشعار پیش کیے دیتا ہوں کہ رہا خدا کے اثر پر اثر ختیجہ کا, رہا خدا کے اثر پر اثر ختیجہ کا, ارے جہاں بطول پلی ہے وہ گھر ختیجہ کا, جہاں بطول پلی ہے وہ گھر ختیجہ کا. اور زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے, وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو در ختیجہ کا. اور کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے, کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے, ارے کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر ختیجہ کا, کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر ختیجہ کا. آئیے ناظرین محترم ہم اپنے معزز مہمان کی جانب چلتے ہیں اور فضائل و مصائب جناب ختیجۃ الکبریٰ سماعت فرماتے ہیں. جی قبلہ. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ, ان کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ, ان کے نواسوں امام حسین حسن علیہ السلام, ان کی نواسیوں جناب زینب ام کلثوم, ان کے شوہر رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جانے والا شہادت کا رتبہ پاتا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی کی شہادت واقع ہوئی. سبحان اللہ. ورنہ ظاہری طور پر جو آپ کی رحلت ہوئی ہے وہ ظاہری طبعی موت کی صورت میں ہوئی ہے, اس لیے ہم وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا خیال ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کوئی عام آدمی مر گئے, یعنی مر جائے محبت میں جو اہل محبت کی, وہ آدمی مر کر بھی زندہ نظر آتا ہے. میں نے پہلے جی بے شک بے شک کہ جو ان کی محبت میں, ان کی اولاد کی محبت میں, جی جی ان کے شوہر سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ, اس دنیا سے چلے آتا ہے وہ شہید ہے بے شک. تو اس معنی میں تو ہم بی بی کے لیے لفظ شہادت استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد کی محبت میں مرنے والا جب شہید ہے تو بی بی کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. لیکن سننے والے کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو تنقید بھی کرتے ہیں, یعنی وہ تنقیدی نگاہ سے پروگرام دیکھتے ہیں. جی جی. وہ اس کے بعد قائم ٹی وی والوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے بار بار شہادت کہہ رہے تھے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوئی. تو اس لیے کیونکہ یہ دور ایسا ہے, میڈیا کا دور ہے, جی جی, اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں میں جرتیں بڑھ گئی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ذرا سا کلپ لیتے ہیں جی, کسی بھی مولانا کا جی, اور اس کو ڈال دیتے ہیں فیس بک پر. جی, نہ علم کا نہ عمل کا, نہ اس عالم کا احترام ہے, نہ علم کا احترام ہے, اور وہ کلپ لے کر اور اس کو ڈال کے اور پھر اس پہ تبصرے کرتے ہیں. ایسے لوگ تبصرے کرتے ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی, ایسے لوگ تبصرے کرتے ہیں جو وضو کرنا صحیح نہیں جانتے, ایسے لوگ تبصرے کرتے ہیں جنہیں طہارت کا نہیں پتہ ہوتا کہ صاحب وضو میں کتنے واجب ہیں کتنے مستحب ہیں. وہ ان علماء کی ان چیزوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایسے جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہہ لیجیے بے باکی کو اور بے شرمی کو اور بے حیائی کو جو ہے نا ظاہر کرتے ہیں. تو میں اس لیے بہت محتاط اب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ
پاکستان میں جو چینلز پہ علماء کا جانا شروع ہوا تھا اس میں سب سے پہلا بالکل شرف مجھے حاصل ہوا تھا جی صدر مشرف کے دور میں جب ٹی وی میڈیا پہ سے پابندی آتی تھی جی بالکل ایسا ہی. تو جب سے لے کے اب تک اتنے تجربے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں محتاط رہنا پڑتا ہے. اور یہ گفتگو بھی میں قائم ٹی وی والوں سے کہوں گا کہ اسے کاٹیں نہیں, یہ لوگوں تک پہنچائیں بالکل, کہ ایک میسیج ہے, میسیج پورا میسج سنیں, پوری تقریر سنیں. جی مولانا شہنشاہ صاحب کی ایک تقریر کا ایک ٹکڑا آج کل کسی نے ڈالا ہوا ہے. جی جی حضرت علامہ عقیل غروی صاحب کی تقریر کا ایک ٹکڑا ڈالا ہوا ہے, اس پہ پھر تبصرے کر رہے ہیں جی بالکل, یعنی کہ ایک بیان میں سے ایک مخصوص کلپ نکال کے اس کے اوپر تبصرے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بی بی کی حقیقت میں تو شہادت ہی ہے, کیونکہ ان کے بچوں کی محبت میں مرنے والا شہید ہے, لیکن ظاہری طور پر آپ کی جو رحلت ہوئی وہ طبعی موت کے ذریعے سے ہوئی. لیکن میں جیسا کہ آپ نے 9 رمضان المبارک کے پروگرام میں بڑا اچھا پروگرام کیا اور اچھے سوال قائم کیے, تو میں تھوڑا سا تسلسل گزشتہ پروگرام سے ملانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ جب بی بی نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو جناب ابو طالب نے باقاعدہ شرائط طے کی, مہر مقرر کیا جی, اور جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اچھا, عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہند و پاک میں یہ مشہور ہے, اور یہ کام بہت زیادہ ہے کہ 2 مولوی نکاح پڑھاتے ہیں جی, ایک وکیل بنتا ہے دلہن کی طرف سے اور ایک دولہا کی طرف سے, ایک وکیل بنتا ہے دلہن کی طرف سے. یہ سنت ہے جناب ابو طالب اور جناب حمزہ کی. سبحان اللہ. یہ جو نکاح ہوا تھا عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا, یہ حقیقت ہے. واہ. لیکن دوسری طرف سے جناب حمزہ تھے, کیا بات ہے, جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا جناب ابو طالب اور جناب حمزہ دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایجاب و قبول کیا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضور پاک کی طرف سے. اور مہر کی رقم جو ہے حضرت ابو طالب نے ادا کی تھی. یہ جو خود پیغام بھیجا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے, اس بات کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آج پیغام تو لے کے جاتا ہے لڑکے والا, بالکل ایسا ہی ہے, قبول کرتے ہیں لڑکی والے جی, لیکن جب نکاح شرعی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ غور کر لیجئے گا, دنیا بھر میں یہ قائم ٹی وی والے ہر گھر میں پروگرام دیکھ رہے ہوں گے جی جی, وہ اپنے بچے بچی کا جب نکاح ہو تو اس پہ ذرا غور کریں. بہت اچھا نقطہ ہے, بہت اچھی بات ہے. سیغہ پڑتا ہے پہلے دلہن والا, واہ, دلہن کی طرف سے, کیا بات ہے. میں انکحتو موکلتی بے موکلکا علی المہر المعین المعلوم, میں اپنی موکلہ پیش کرتا ہوں تمہارے موکل کے لیے. واہ. اور لڑکے والا بہت قبول اچھا کرتا نقطہ ہے قبلہ, بہت اچھا نقطہ ہے. اور لڑکے والا قبول کرتا ہے واہ واہ کہ میں تمہاری موکلہ کو اپنے موکل کے لیے قبول کرتا ہوں. بھائی رشتہ تو لڑکے والے لے کے گئے تھے, واہ, تو پہلے لڑکے کو پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. نہیں, یہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سنت ہے, سبحان اللہ, جسے اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہے. واہ واہ واہ. کہ خدیجہ تم نے رشتہ بھیجا تھا, اب جب بھی نکاح ہوگا لڑکی پیش کرے گی, لڑکا قبول. بھائی کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھی بات ہے. یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا گویا ایک عمل تھا جسے اللہ نے اتنا پسند کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, آپ پروگرام تحفۃ الصائمین میں مولانا محمد اون نقوی صاحب سے ہم محو گفتگو ہیں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان فرما رہے ہیں. ناظرین محترم, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم, پروگرام تحفۃ الصائمین میں میں آپ کا میزبان اپنے معزز مہمان مولانا محمد اون نقوی صاحب کے ہمراہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور پروگرام کا آغاز, گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اس گفتگو کو روکا تھا کہ مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا, مصداق محمد ہے فرمان ختیجہ کا, من کنتو کے جیسا ہے اعلان ختیجہ کا, من کنتو کے جیسا ہے
اعلان ختیجہ کا آغوش محمد میں اس طرح تھے زہرا تھیں، آغوش محمد میں اس طرح سے زہرا تھیں، تھا رحل نبوت پر قرآن ختیجہ کا، تھا رحل نبوت پر قرآن ختیجہ کا۔ آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے معزز مہمان مولانا محمد عون نقوی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور فضائل جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آغاز فرماتے ہیں۔ جی قبلہ۔ بہت شکر گزار ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب بے انتہا ہیں، بے شک، اور ان پر ہم ایک دو پروگراموں میں کما حق کہو بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس وقت پوری دنیا میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہا ہے جی، اور قائم ٹی وی اس حوالے سے ماشاءاللہ پیش ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی رحلت کے بعد آپ نے اور شادی فرمائی اور آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ کہا کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو بار بار یاد کیوں کرتے ہیں، آپ ان کا بار بار تذکرہ کیوں کرتے ہیں، وہ تو ضعیفہ تھیں جی، تو اس وقت حضور پاک نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ آپ آئندہ اس قسم کی بات نہیں کریں، اس لیے کہ خدیجہ میری وہ زوجہ تھیں کہ جنہوں نے اس وقت میری مدد کی جب عرب کی عورتوں نے میری تبلیغ سننے سے انکار کر دیا تھا، میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب عورتیں مجھ سے اس حوالے سے کہ اگر میں دین کی بات کرتا تھا تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، اور اس بیوی کے ذریعے سے اللہ نے میری نسل کو جاری و ساری کیا۔ لہٰذا یہ وہ بیوی ہیں کہ جو امینہ ہیں سبحان اللہ، عصمت کی۔ واہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جب جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں اور آپ حضور پاک کے دولت سرا میں تشریف لائیں، تو بیوی سے عرب کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا تھا کہ آپ نے یتیم عبداللہ سے کیوں شادی کی، اور بیوی کے قریب کوئی عورت نہیں آتی تھی، کوئی آپ سے بات نہیں کرتی تھی۔ آپ نے اپنا پورا مال، جیسے کہ ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی ملکۃ العرب جن کا اتنا مال تجارت اشرفیوں کی صورت میں آتا تھا، وہ آپ نے اسلام پر قربان کیا۔ کیسے قربان کیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، بیوی نے اتنی دولت کیسے ختم کر دی، کیا بات ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں مسلمانوں کی خدمت میں، سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس پہ غور کیا کریں۔ اتنی بڑی ملکہ بہت اچھا، ایک دفعہ ریشمی جوڑا پہن لیتی تھی، خالص ریشم کا، دوبارہ نہیں پہنتی تھی، وہ غریبوں میں دے دیتی تھی۔ وہ بیوی کیسے جو ہے وہ اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک جب گھر میں تشریف لاتے تھے اور افسردہ ہوتے تھے تو بیوی پوچھتی تھی کہ آپ کچھ افسردہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے تھے ہاں خدیجہ، لوگ مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں، لوگ میری بات نہیں سنتے۔ تو بیوی نے ایک جملہ فرمایا تھا جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم بات ہوگی کہ سرکار، عرب کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ بے شک، مسلمان نہیں، انسان کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مجھ خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ جاتی ہوں، آپ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے، ایک ایک مقروض کو بلائیے اور وہ آپ کے اللہ کا اور آپ کا کلمہ پڑھے، اور میں اندر سے قرضہ معاف ہونے کی سند دوں۔ سبحان اللہ، یہ قرضے معاف کرا کے مسلمان ہونا اور ہے، کیا بات ہے، سلمان و بوزر اور کمبر کی طرح مسلمان ہونا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اندر سے لکھ کر اور آواز دے کر کہ ہاں اس کا قرضہ میں نے معاف کیا، اس کا قرضہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے معاف کیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا تھا، وہی لوگ جیسے کہ آج ہمارے یہاں سیاست میں ہوتا ہے، جی، سبسڈی لے لیتے ہیں اور قرضہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد حکومت میں آ کے اسی کو خود ہی قرضہ لیا، خود ہی معاف کروا دیا، بالکل اپنی سائن سے معاف بھی ہو گیا، اپنے سائن سے لے بھی لیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے وہاں
یہ جتنی بھی عمومی سیاست ہے نا آج پوری دنیا میں، جی جی یہ سب وہیں سے آئی ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بیوی سے پھر قرضہ لیتے تھے، بھاری قرضہ لیتے تھے، صحیح، اور 4 دن بعد آ کے پھر کہتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، جبکہ پہلے کلمہ پڑھ چکے ہیں. واہ واہ واہ، مطلب ایک دستور بنا لیا انہوں نے. کیونکہ وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی ایسا کمپیوٹرائز نظام نہیں تھا کہ جناب آپ 12,000 روپے دے رہے ہیں تو اس کا آپ شناختی کارڈ رکھ رہے ہیں. جی جی، وہاں کوئی ایسا نظام نہیں تھا. تو جناب خدیجہ سے لوگ بعض غلط بیانی کر کے اور کہتے تھے قرضہ دے دیجئے، پھر آ کے کلمہ پڑھ کے وہ معاف کروا دیا، کلمہ پڑھ لیتے تھے. ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں لوگوں کی جی جی جو تاریخ میں ہیں کہ قرضہ لیا پھر معاف کرا لیا، قرضہ لیا پھر معاف کرا لیا. تو قرضے دے دے کر بیوی کا وہ خزانہ ختم ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ پھر دائرہ اسلام بیوی کی کثیر رقم جو ہے وہ کلمہ پڑھوانے میں جو ہے وہ صرف ہو گئی. اور بیوی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کو پروان چڑھایا. یہ وہ بیوی کہ جو گویا اس انداز سے اسلام کی خدمت کریں، اور اللہ نے ان کو عظمتیں بہت دی لیکن ان کی کوئی معرفت حاصل کرے. حضور گھر میں آئے افسردہ خاطر تشریف فرمائیں تو ایک دم دیکھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر رہی ہیں. حضور پاک نے پوچھا کہ خدیجہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہے کہ میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو بولنے والا بچہ ہے یہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے. سبحان اللہ. جس کا قرآنی نام کوثر ہوگا، زمینی نام فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بی بی سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے ہم کلام ہوتی تھی، کیونکہ عرب کی عورتوں نے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. اس کی مثال ہم قرآنی مثال دیتے ہیں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب زکریا جب گھر میں آتے تھے، تالا کھول کے اندر آتے تھے، تو بی بی حنا کون ہے؟ جناب مریم کی والدہ. واہ. بی بی حنا کسی سے باتیں کر رہی ہوتی تھی اور سامنے کھانا بھی رکھا ہوتا تھا جبکہ باہر سے تالا لگا ہوتا. بالکل. تو جناب زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حنا یہ کیسے کھانا کیسے کہاں سے آ گیا اور یہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے کسی کے بولنے کی آواز آتی. واہ. تو جب جناب مریم بی بی اپنی ماں سے دنیا میں آنے سے پہلے گفتگو کر سکتی ہیں تو فخر مریم بھی اپنی ماں سے کلام کر سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جناب خدیجہ کو بہت اللہ نے عظمت عطا فرمائی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس بی بی کو اللہ نے اتنے فضائل و مناقب عطا کیے ہوں، وہ بی بی شیب ابی طالب میں پتے کھانے پر مجبور ہے. یعنی شیب ابی طالب میں آپ انداز لگائیے جو سونے کی پلیٹوں اور سونے کے چمچوں میں کھاتی ہوں، وہ بی بی اسلام پہ سب کچھ قربان کر کے پتے کھانے پر مجبور ہے. اور ایک فضیلت کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، جب آپ پتے کھایا کرتی تھی تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ آپ نے ہمارے گھر میں آ کر، ظاہر ہے جو آپ کو سہولتیں آپ کے گھر میں تھیں وہ یہاں ظاہری دنیاوی سہولتیں نہیں، آپ نے یہاں تکالیف اٹھائیں. تو بیوی نے ایک جملہ کہا جو ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہم ہوگا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب یہ بات میں کہیے، میرے دامن میں اللہ زمین و آسمان کے برابر سونا بھر دیتا. واہ. یعنی اتنا سونا ہوتا کہ جو زمین و آسمان کے مابین ہوتا. میرے لیے کوئی وہ اہمیت نہیں رکھتا. میرے لیے اس سے بڑی فضیلت کی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ کی مجھے ماں بنایا. سبحان اللہ. کہ میں سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہوں. واہ. سیدۃ النساء العالمین بی بی کی ماں ہوں میں. یہ میرے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. تو بی بی خدیجہ اتنی عظمتوں والی بی بی لیکن پتے کھانے پہ مجبور ہوئی. اور دنیا جانتی ہے ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو اپنے حاجیوں کو جنت المعلیٰ لے جاتے ہیں اور دور سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو دھوپ بھی پڑ رہی ہے، اوس بھی پڑ رہی ہے اس بی بی کی قبر پہ کہ جس کی مال و دولت سے آج دنیا کے محل آباد ہیں، عرب کے لوگوں کے حکمرانوں کے محل آباد ہیں. لیکن وہ بی بی کہ جو ملکۃ العرب تھیں ان کی قبر پہ آج نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا سائبان ہے. وہاں پر دھوپ بھی پڑتی ہے، اوس بھی پڑتی ہے. اور وہ بی بی جن کا وقت آخر نزدیک آیا تو آپ نے اپنی 5 سالہ بیٹی جناب زہرا کو بلایا اور کہا بیٹی زہرا، میں نے جب سے تمہارے بابا کے عقد میں آئی ہوں تمہارے بابا سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. یعنی میں نے
کبھی تمہارے بابا سے دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا. ہمارے یہاں خواتین اپنے شوہروں سے سوال کرتی ہیں. تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جن کی 5 سال کی عمر مبارک ہے, بی بی اپنی ماں سے عرض کرتی ہیں کہ اماں اگر آپ نے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا تو اگر اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے جا کے سوال کروں. بی بی خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتی ہیں کہ بیٹی زہرا سوال کیونکہ تھوڑا سا رنجیدہ ہونے والا ہے, پریشان کن سوال ہے, بیٹی تم اگر برداشت کر سکو تو جا کر اپنے بابا سے کہو کہ ہماری ماں نے آپ سے کبھی زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا. ہماری ماں کا پہلا اور آخری سوال یہ ہے کہ ماں فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ جو اپنے دوش پر چادر اوڑھتے ہیں وہ مجھے کفن میں دے دیجیے تاکہ میں آپ کی خوشبو محسوس کرتی رہوں. عزادار ماں اگر بیٹی سے اور 5 سالہ بیٹی سے کفن کا سوال کرے تو اس وقت کیا عالم ہوگا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا. اور بی بی کا رونا رسول پاک کو برداشت نہیں تھا. روایت ملتی ہے کہ اگر کبھی رسول پاک کی زندگی میں بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ جب بی بی روتی ہوئی اپنے بابا کے حجرے میں آئیں. اور تمام تواریخ میں ہے شیعہ سنی کتابوں میں کہ بی بی جب بھی رسول پاک کے حجرے میں جاتی تھی رسول پاک کھڑے ہو جاتے تھے. آج جیسے ہی کھڑے ہوئے اور غور سے دیکھا کہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو رسول پاک نے کہا بیٹی میری زندگی میں تم گریہ کر رہی ہو. میں یہاں ایک بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شاید رسول پاک علم نبوت سے وہ منظر یاد کر رہے ہوں گے کہ جب بیٹی صبت علیہ مصائب ان کا نوحہ پڑے گی اور یہ بیٹی جب دربار میں جائے گی تو بیٹی کو بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا. وہ رسول جو اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک بی بی بیٹھی رہیں. لیکن مسلمانوں کے دربار میں بی بی جب گئیں تو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. یقیناً رسول پاک کے ذہن میں وہ خیال آیا ہوگا اور رسول پاک نے فرمایا کہ بیٹی اس وقت کیوں گریہ کر رہی ہو. تو جناب زہرا نے جملہ کہا تھا بابا میری ماں کی پہلی اور آخری خواہش ہے کہ مجھے وہ چادر دے دیجیے گا. عزادار و رسول پاک نے وعدہ کیا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں. بی بی نے آ کے اپنی ماں کو بتایا اماں بابا نے وعدہ کر لیا ہے. عزادارو جیسے ہی جناب خدیجہ نے سنا کہ ہاں ان کے بابا نے وعدہ کر لیا تو بی بی مسکرائیں. جب بی بی مسکرا رہی تھی تو ادھر جناب زہرا رو رہی تھی. تو جناب زہرا سے سوال کیا جناب خدیجہ نے کہ بیٹی اس وقت رونے کا کیا سبب ہے. تو بی بی نے کہا اماں میری بھی خواہش ہے کہ مجھے کوئی چادر عطا کر دیں تاکہ میں آپ کی خوشبو محسوس کرتی رہوں. عزادارو جناب خدیجہ نے بی بی جناب فاطمہ بنت اسد کو بلایا اور کہا کہ میری ایک چادر ایک جوڑا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے علیحدہ کر کے رکھا ہوا ہے, لہذا وہ چادر میں اپنی بیٹی کو تحفے میں دیتی ہوں. عزاداروں میں نے روایت پڑھی جب جناب زہرا مدینے میں دربار میں گئی تھی وہی چادر اوڑھ کر گئی تھی اور جب واپس اپنے گھر میں آئی تھی اور بی بی نماز پڑھ رہی تھی آپ کے سر سے ذرا سی چادر ہٹ گئی تھی تو جناب زینب نے کہا تھا کہ اماں آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے. تو بی بی نے فرمایا تھا کہ میں مدینے کے دربار میں گویا شام کا دربار دیکھ کر آ رہی ہوں. عزادار و سننے والوں آج بی بی کی رحلت کا دن ہے. آج کے دن اپنے گھروں میں جناب خدیجہ کے مصائب کی مجلسیں کریں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ملکۃ العرب اس دنیا سے گئی ہیں, مادر حضرت زہرا اس دنیا سے گئی ہیں, حضرت زینب کی نانی اس دنیا سے گئی ہیں. عزادار و جناب زہرا کا جب وقت آخر نزدیک آیا تو جناب زینب آئی تھی کہ اماں مجھے کوئی چادر کا ٹکڑا دے دیں. تو جناب زہرا نے وہی اپنی ماں خدیجہ کی چادر جناب زینب کو دی تھی اور ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹی زینب کاش تم اس چادر کی حفاظت کر سکو. عزادارو جب شام غریبہ میں شمر ملعون نے جناب زینب کے سر سے چادر چھینی تھی تو یہ وہی چادر تھی جو جناب خدیجہ کی چادر تھی. جناب زینب کا رخ ایک مرتبہ جنت المعلا کی طرف مڑ گیا تھا کہ نانی خدیجہ میں آپ کی چادر کی حفاظت نہ کر سکی, میں نے دین پر سب کچھ قربان کر دیا. ہماری لاکھوں جانے قربان جناب خدیجہ اور اولاد خدیجہ پر, ہماری لاکھوں عزت قربان جناب زینب عالیہ پر. دعا ہے کہ خداوندہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جناب خدیجہ کے صدقے میں پوری دنیا سے ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی آفات و بلیات کا خاتمہ فرما. سننے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہی آمین.
ناظرین محترم، آپ سماعت فرما رہے تھے لسان ملت عالم باوقار حضرت مولانا محمد اون نقوی صاحب، جو بارگاہ جناب ختیجۃ الکبریٰ میں فضائل و مصائب بیان فرما رہے تھے۔ شہزادی ان کی اس عبادت کو، اس قلیل سی عبادت کو کثیر کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مہمان کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، تحفہ عالی مدد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد